بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظائف کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں قوم لوط، جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا اور اس عورت نے ایسا کیا کیا کہ جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ہم جنس پرستی کا شکار ہو گئیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ضروریات کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں والہان نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، وہ گھروں میں لڑائیاں کرواتا ہے، گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ضربت میں ایک نام لاکیس کا ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کو ختم کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے۔ وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی۔ وہ کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی و زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، لیکن قوم لوط پر ان وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا اور بدفعلی کرنا گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور
اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا۔ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرنے جا رہا تھا، لہذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائیگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاکیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو لاکیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو آپس میں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت ہی پسند آیا، اس لیے وہ عورت سدوم کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا۔ اس طرح عورتوں میں ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب مردوں نے دیکھا کہ عورتیں آپس میں ہم جنس پرستی کر رہی ہیں تو ان مردوں نے ان عورتوں کو نہ روکا کیونکہ وہ خود ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ اس طرح جب قوم لوط کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کا عذاب بھیجا، اس طرح ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر نہ صرف اسلام میں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے گناہ سے بچائے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل ہو۔